بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا ٹاپک آگے بڑھاتے ہوئے جو کہ ہمارا ٹاپک ہے ناززم اینڈ دا رائز آف ہٹلر، اور آج کا جو ڈیٹ ہے 18/5/2020، سبجیکٹ ہسٹری، کلاس 9th، اور آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان. تو اپنے جو اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا کہ ہٹلر کون تھا، کیسے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، وہ کون تھا. تو آج میں ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں. بیٹا، جو سیکنڈ ورلڈ وار تھا اس میں 2 ٹیمیں حصہ لے رہی تھی. ٹیمیں نہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مطلب 2 گروپ تھے. ایک گروپ کا نام تھا ایلیز اور دوسرے گروپ کا نام تھا ایکسیز پاور. جو ایلیز تھے، اب دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے دیش تھے یا کون کون سا ملک تھا، کون کون سی کنٹری تھی. میں آپ کو یہاں پہ لکھا ہے، میں نے مینشن کیا ہے. فرانس تھا، رشیا تھا، UK تھا، اینڈ لیٹر آن US جوائن. اور آخر پہ کون جوائن کرتا ہے؟ US بھی جوائن کرتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس. اب ہم دیکھیں گے ٹیم بی، یعنی کہ دوسرا پکش کون تھا. اس میں بیٹا تھا ایکسیز پاور جو تھے، ان میں کون کون تھا؟ جرمنی، اٹلی اینڈ جاپان. اس میں 3 ممالک تھے، جرمنی، اٹلی اینڈ جاپان. بیٹا جو یہ 2 ٹیمیں، 2 گروپ میں نے آپ کو دکھائے. جو دوسری عالمگیر جنگ تھی، جو سیکنڈ ورلڈ وار تھا، وہ انہی دیشوں کے درمیان تھا. یہ میں نے کیوں پڑھایا؟ آگے پڑھتے جاؤ. یہ میں نے آپ کو کیوں سمجھایا؟ جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو یہ ہمیں آگے کام آنے والا ہے. جو نازیز تھے، جو میں نے پہلے بھی بتایا، جو نازیزم تھا، جو سپورٹرز تھے. نازیز کن کو بولتے تھے؟ جرمنز. یہ اپنے آپ کو بولتے تھے نازیز. جو نازیزم تھا، نازی مینز جرمنز. ہٹلر کا ماننا تھا کہ جو نازیز ہیں وہی جرمنز ہیں، اور جو نازی سپورٹرز نہیں ہیں وہ جرمنز نہیں ہیں. دس واز بلیف آف ہٹلر. جو سپورٹرز تھے، اور ہٹلر کا کیا تھا؟ ہٹلر کیا چاہتا تھا؟ ہٹلر چاہتا تھا کہ جرمنی ایک سپر پاور ممالک بنے، اس کا دنیا پہ قبضہ ہو، اور سارے جو ممالک ہو وہ اس کے غلام ہو. ہٹلر یہی پالیسی اپناتے ہوئے اور یہی آئیڈیالوجی آگے بڑھاتے ہوئے دیش کو سپر پاور بنانے کی ریس میں یہ چاہتا تھا کہ کنٹری میں نہ تو ہینڈی کیپڈ لوگ رہے، اور نہ آؤٹ سائڈ جو مطلب دوسرے دیشوں سے وہاں آئے تھے، یا مطلب جو آریجنل جرمنز نہیں ہے، تو ان سے کیا ہے؟ ان سے دیش کو خطرہ ہے. وہ چاہتا تھا صرف جرمنز ہو اور ایک ہی ریس ہو، یہی سپیریئر. اور جرمنز ایکچولی اس کا ایک ہی کنسیپٹ تھا، وہ جرمنز کو سپیریئر مانتا تھا، اور باقی جتنے بھی ذاتیں تھی اور باقی جتنے بھی لوگ تھے انہیں وہ نیچ اور مطلب انکیپیبل سمجھتا تھا. جس طرح ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی بہت قسم کے لوگ ہیں. مسلم ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں. یا اتنے ہی نہیں ہیں جن کو اگر ہم کاسٹ کے بارے میں دیکھیں گے، وہ برہمنز، آرینز، وہ دوسری ایک شودراز، جو مطلب ہسٹری میں جو ہم نے پڑھے ہیں، آج بھی ہیں. ہریجنز جن کو آج بھی ایک ہے، ہریجنز ہیں، یا دلت جن کو بولتے ہیں. یہ چاہتا تھا صرف جرمنز ہو
جس طرح پہلے ہندوستان میں ہمارے ملک میں تھا، صرف جو بادشاہ تھے یا جتنے بھی جو اکثر فوقیت کن کو دی جاتی تھی، برہمنز کو، مطلب برہمنز کو ریسپیکٹ کیا جاتا تھا، اور باقی جو قومیں تھے اور باقی جو ذاتیں تھے انہیں کوئی عزت نہیں ملتی تھی۔ اسی طرح ہٹلر جو تھا یہ بھی چاہتا تھا کہ ملک جو ہے ٹوٹل جرمنز کا ہو اور جرمنز ہی اس میں رہے، سپیریئر سمجھتا تھا، اور سب سپیریئر لوگ ہی اس کو آگے بڑھا سکتے۔ لیکن بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے جہاں اگر ہم کرکٹ میں بھی یا کہیں پر بھی یہاں بولیں گے کہ پوری ٹیم جو ہے اس میں سب صرف اچھے بیٹسمین ہو، بولر کا چلے گا، لیکن ایسا نہیں چلتا ہے بیٹا، بولر بھی اچھا ہونا چاہیے اور بیٹسمین بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا تھا، یہ اس کا ایک بیڈ آئیڈیا بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اسنا میں اس نے لگ بھگ 6 ملین جیوز مطلب مذاق نہیں ہے، 6 ملین جیوز کو اس نے مارا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پولش سٹیزنز جو تھے لگ بھگ 2 لاکھ کے نزدیک وہ بھی اس نے مارے۔ بہت سارے اپنے دیش کے اندر اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کا قتل عام کیا اس نے۔ کس چیز کو؟ کہ جرمنی سپر پاور بنے اور صرف جرمنز رہے، صرف نازیز رہے، وہی اس ملک کو سپر پاور بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کا آئیڈیا تھا، اور یہ بیڈ آئیڈیا جو تھا اس نے بہت ساری جو انسانیت کے بہت ساری قتل کیے، اور اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اسی اسنا میں جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ حصہ لیتا ہے، کیونکہ اس کو جو ایگو تھا اور جو یہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا، اور جو یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پہ اس کو ناز تھا، اور اپنی کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز پہ اس کو کیا تھا، ناز تھا، اور اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا، پہلے ہی میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کون کون تھے، 2 ایلیز تھے، اور اس کا گروپ جو تھا وہ کون تھا، وہ بیٹا ایکسیز پاور تھا۔ یہ ایکسیز پاور میں آتا تھا جرمنی، اور ایکسیز پاور اس ورلڈ وار سیکنڈ میں ہار جاتا ہے۔ اور جو ورلڈ وار سیکنڈ میں جب یہ ایکسیز پاور جب ہار جاتی ہے تو ایکسیز پاور میں کون تھے، جاپان بھی تھا۔ اور جو یہ سیکنڈ ورلڈ وار تھا یہ 1939 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور 1945 مئی 1945 میں ختم ہوتا ہے۔ ختم کب ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہی ہوگا، میں نے پچھلے سال اور 8ویں میں بھی پڑھایا ہے، جب وہ 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے جاپان کے 2 شہروں پہ، ناگاساکی اور ہیروشیما اینڈ ناگاساکی پہ، جب وہ 2 بم گرائے گئے۔ تو کیا ہوتا ہے اب سیکنڈ ورلڈ وار میں اب اس کی ڈیفیٹ ہوتی ہے، اب یہ ہار جاتا ہے، ہٹلر ہار جاتا ہے، اور جب یہ ہار جاتا ہے تو جرمنی ہار جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وار ٹریبونل بنایا جاتا ہے، اور جرمنی جب سلنڈر کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل ملٹری ٹریبونل نیروبرگ میں بنایا جاتا ہے۔ ٹریبونل کہاں بنایا جاتا ہے؟ نیروبرگ میں۔ اور اس ٹریبونل کا کیا مقصد تھا، یہ اس لیے بنایا گیا تھا in order to prosecute Nazi war criminals، اور یہ اس لیے کہ ان کو سزا دی جائے کہ جنہوں نے کس میں جرمن وار میں، جب جرمنی میں جو جتنے بھی انسانیت سے جتنا بھی ظلم ہوا تھا، اور ان ظالموں کو سزا دینے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ کیوں یہ اس لیے بنایا گیا تھا ہٹلر کے، کیونکہ جب جرمنی نے سلنڈر کیا، جب انہوں نے ہارا اس سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو ہارنے کے فوراً بعد ہی ہٹلر نے کیا کیا تھا، ہٹلر نے سوسائڈ کیا تھا، اپنی فیملی کو لے کے اس نے سوسائڈ کیا تھا۔ اور سوسائڈ کرنے کے بعد اب اور بھی بہت سارے، ہٹلر ہی نہیں تھا، بہت سارے وار کرمنلز تھے، اور ان کو سزا دینے کے لیے
یہ ٹریبونل بنایا گیا تھا۔ اور اب ایک کوشچن یہاں پہ ہوتا دماغ میں آتا ہے کہ جیوز جو تھے، اکثر بچے سوال کرتے ہیں اور اکثر اس وقت بچوں کے دماغ میں یہ سوال ہوگا، اتنے جیوز کو اس نے مارا کیوں؟ ہٹلر جو تھا، ہٹلر کو جیوز کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ ہٹلر کو پرسنلی یہ کہا جاتا ہے کہ پرسنلی جو ہٹلر تھا یہ جیوز کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ ہٹلر سمجھتا تھا، یا ہٹلر کی سوچ تھی کہ پہلی عالمگیر جنگ میں جو اس کی ہار ہوئی جرمنی کی، اس کے پیچھے صرف ہاتھ کن کا تھا؟ جیوز کا ہاتھ تھا۔ اور یہ 2-3 چیزیں ہیں، اسی لیے اس ہٹلر نے ان کا اندھا دھند قتل عام کیا۔ تھینکس۔ اب آگے دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔